یہ سب کچھ ایک عجیب بادل سے شروع ہوا۔ لندن کی گلیاں ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ لوگ چل پھر رہے تھے، لیکن فضا میں خاموشی تھی، جیسے پورا شہر سانس رو کے کھڑا ہو۔ دریائے تیمز کے کنارے کھڑے لوگ آسمان کو دیکھنے لگے۔ سمندر کے پار ایک کالا سا دیوار جیسا بادل آ رہا تھا۔ ماہرین نے کہا یہ عام سا طوفان ہے، مگر جب سیٹلائٹ کی تصویر دیکھی گئی تو سب ڈر گئے۔ بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ سانس لے رہے ہوں، سکڑتے اور پھیلتے ہوئے۔ شام تک طوفان برائٹن کے ساحل پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کا سایہ زمین پر پڑا، سمندر کی لہریں رک گئیں۔ پورے 10 سیکنڈ تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک ایک زوردار جکڑ آیا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ یہ طوفان صرف ہوا اور بارش نہیں لایا، بلکہ آوازیں بھی ساتھ لایا۔ لوگوں نے ہزاروں سرگوشیاں سنی، مختلف زبانوں میں، جیسے کوئی کان کے قریب سرسرا رہا ہو۔ کچھ نے یہ الفاظ سنے: روشنی باقی نہیں رہے گی۔ کچھ کو اپنے ہی نام سنائی دیے، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ جو زیادہ دیر سنتے رہے، ان کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ صرف ان کے کپڑے اور زمین پر کالا سا دھبا رہ گیا۔ برائٹن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عمارتوں کی دیواروں پر پنجوں جیسے بڑے نشانات ابھرنے لگے۔ یہ عام طوفان نہیں تھا، یہ لوگوں کا شکار کر رہا تھا۔ برمنگھم کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیمرے نے باہر صرف بادل دکھائے۔ پھر ایک جھکڑ آیا اور وہ آدمی لمحے بھر میں سیاہ راکھ بن گیا۔ طوفان ایک ہی جگہ نہیں رکا، یہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک لندن کی طرف بڑھا، دوسرا مانچسٹر کی طرف، اور تیسرا اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں کی طرف۔ حکومت نے لوگوں کو کہا ملک چھوڑو دو، لیکن کوئی جا نہ سکا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر جہاز کھڑے رہے، ان کے انجن چل ہی نہ سکے۔ بحری جہاز بھی نہ نکل سکے، ان کے کمپس گھومتے رہے۔ ٹاور برج پر ایک رپورٹر براہ راست بول رہا تھا: ہم نے 2 دن سے سورج نہیں دیکھا، بادل نیچے اتر رہا ہے۔ اچانک نشریات بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بادل میں ہاتھ اور چہرے دکھائی دیے۔ پھر صرف سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ رات کو پورے ملک میں بجلی بند ہو گئی۔ لندن کی عمارتیں بادلوں میں چھپ گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہزاروں آنکھیں دیکھی ہیں جو بادل میں چمک رہی ہیں، جیسے وہ سب کو دیکھ رہی ہوں۔ جو باہر نکلے وہ غائب ہو گئے۔ جو گھروں میں چھپے ان کی دیواروں پر پنجوں کے نشان پائے گئے۔ دریائے ٹیمز سرخ ہو گیا۔ بگ بین کی گھڑی نے آخری بار آواز دی، لیکن اس کی گھنٹی انسان جیسی نہیں تھی، بلکہ خوفناک اور بگڑی ہوئی۔ ہفتوں بعد جب سیٹلائٹ نے برطانیہ کو دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ شہر نہ سڑکیں، بس ایک کالا بادل جو آہستہ آہستہ سمندر پر مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئرلینڈ کے ایک پرانے ریڈیو اسٹیشن پر آخری نشریہ ملا۔ آواز پرسکون تھی، لیکن ڈرا دینے والی: ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے، روشنی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔